السلام علیکم۔ آج ہے سنیچروار، اگست کی پہلی تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، شروعات کرتے ہیں وادی کشمیر سے آنے والی ایک انتہائی افسوسناک اور دل خراش خبر سے، جہاں کلگام کے علاقے میں ایک اینٹ بھٹے پر کام کرنے والے ایک غیر مقامی مزدور کو دہشت گردوں نے اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس واقعے نے پوری وادی میں سوگ اور غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس بزدلانہ حملے پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے واقعے کے فوراً بعد ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور دیگر اعلیٰ حکام سے براہ راست بات کی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف انتہائی سخت اور فوری کارروائی کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب اننت ناگ کی ایک عدالت نے معاشرے کو کھوکھلا کرنے والے ناسور یعنی منشیات کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے۔ NDPS ایکٹ کے تحت منشیات سمگل کرنے والے ایک مجرم کو 10 سال کی قید بامشقت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح اور سخت پیغام ہے جو ہماری نوجوان نسل کو اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی خبر میں سری نگر جموں قومی شاہراہ، جسے وادی کی لائف لائن کہا جاتا ہے، سڑک کی مرمت کے کاموں کی وجہ سے ایک بار پھر بند کر دی گئی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب میلوں تک ٹرکوں کی قطاریں لگی ہیں۔ ان ٹرکوں میں کوئی عام سامان نہیں بلکہ کشمیر کا سرخ سونا یعنی ہمارے تازہ سیب لدے ہوئے ہیں۔ کشمیر کی ایپل اکانومی، جو ہزاروں کسانوں کی سال بھر کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ اگر یہ پھل وقت پر منڈیوں تک نہ پہنچا تو کسانوں کو کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اس تشویشناک صورتحال پر PDP کی رہنما التجا مفتی نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر پھلوں سے لدے ٹرکوں کے لیے شاہراہ کو فوری طور پر نہ کھولا گیا تو وہ قاضی گنڈ کے مقام پر ایک بڑا عوامی احتجاج شروع کریں گی۔ عوامی مسائل اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے، جہاں دوستوں شہروں اور قصبوں میں گھر اور دکانیں بنانے والوں کے لیے ایک بلڈنگ پرمیشن فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئے احکامات کے مطابق اب شہری علاقوں میں رہائشی مکانات کے لیے 80 روپے فی مربع میٹر اور کمرشل یعنی تجارتی عمارتوں کے لیے 270 روپے فی مربع میٹر فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس قدم کا مقصد تعمیراتی عمل کو شفاف بنانا اور رشوت ستانی کے رجحانات کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کشمیر کے سیاسی محاذ کی، جہاں آج کافی گرما گرمی دیکھنے کو ملی۔ جہاں دوستوں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے PDP کی صدر محبوبہ مفتی پر اب تک کا سب سے شدید زبانی حملہ کیا ہے۔ سجاد لون نے کھلے عام الزام لگایا ہے کہ PDP نے ہمیشہ ان کے سیاسی سفر کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں اور آج بھی وہ چھوٹے الزامات کی سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے محبوبہ مفتی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے نہایت تلخ لہجے میں کہا کہ یا تو اپنے الزامات کے ثبوت لے کر آئیں یا پھر یہ ڈرامہ بازی بند کریں۔ اس سیاسی شور و گل کے درمیان میروائز عمر فاروق کی جانب سے ایک سنجیدہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اس پار پیدا ہونے والی بے چینی اور عدم استحکام پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میروائز نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں اور خطے میں دیرپا امن کے لیے بامعنی بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ سیاست کی تلخیوں سے نکل کر ذرا کشمیر کی خوبصورت وادیوں اور اس کے قدرتی حسن کی بات کریں تو کشمیر صرف پہاڑوں کا نام نہیں بلکہ یہاں کے آبی ذخائر اور دلدلی علاقے، جنہیں ویٹ لینڈز کہا جاتا ہے، اس خطے کی جان ہے۔ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے ان ویٹ لینڈز کی فہرست پر نظر ثانی کی ہے اور ایک تازہ ترین انوینٹری کے مطابق اب جموں کشمیر میں 1793 ویٹ لینڈز کو سرکاری طور پر تسلیم کر کے فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ آبی ذخائر نہ صرف لاکھوں ہجرت کرنے والے پرندوں کا مسکن ہے بلکہ یہ سیلاب سے بچاؤ اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں بھی ایک قدرتی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ حکومت کا یہ قدم ہمارے ماحول کو بچانے کی طرف ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ دوستو، اب جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کا براہ راست تعلق ہماری صحت سے ہے۔ جہاں دوستو اگر آپ بازار سے روزمرہ کا سامان خرید رہے ہیں تو براہ کرم انتہائی محتاط رہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی تازہ ترین تفتیش کے دوران گھی کے 4 مختلف برانڈز کے سیمپلز غیر محفوظ اور صحت کے لیے انتہائی مضر پائے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مارکیٹ میں تیزی سے بکنے والی نیو فاسٹ ٹی نامی چائے کی پتی میں خطرناک مصنوعی رنگ کی ملاوٹ پکڑی گئی ہے۔ قومی خبروں کا رخ کریں تو نئی دلی کی سیاست میں آج کل ایک عجیب سی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔
جی ہاں دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کانگریس پارٹی نے ان پر طنز کے تیر برسائے ہیں۔ کانگریس نے ایک انتہائی چبھتا ہوا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا ملک ان سے ان کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی ملک کو معاف کر دیا ہے۔ کانگریس کا یہ طنزیہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور ملک کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اور آخر پر بات کریں گے بین الاقوامی محاذ کی، جہاں وائٹ ہاؤس سے ملنے والے اشاروں نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ایک بار پھر نئی اور تباہ کن فوجی کارروائیوں پر غور کر رہے ہیں۔ آبلۂ ہرمز، جہاں سے دنیا کا سب سے زیادہ تیل گزرتا ہے، وہاں کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ اس خوفناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب سمیت 14 بڑے ممالک نے ایک نیا سمندری دفاعی اتحاد بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس الائنس کا مقصد مغربی ایشیا کے ان انتہائی حساس آبی راستوں میں اپنے تجارتی جہازوں اور تیل بردار بحری جہازوں کو کسی بھی ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔